بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر روزانہ کے حساب سے اپلوڈ کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا آسمان والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ، زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نیک نہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے
چنانچہ جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ سورہ جن کی آیت 7 تا آیت 15 اللہ تعالی شانہ نے ان جنات کے کلام اور حق گوئی اور ایمان کے بعد کی ان کی حالت کا ذکر فرمایا ہے۔ تمہید میں یہ لکھا ہے کہ آسمانوں پر جنات جایا کرتے تھے اور یہ ہم سے پہلے اللہ کی زمین پر آباد کی ہوئی مخلوق ہے، اور وہ ہمارے ہی طرح مکلف ہے۔ نیک اور برا کام اپنے ارادے سے جو اللہ نے انہیں بخشا ہے کرتے ہیں، لیکن ان میں شر کا پہلو غالب ہے۔ انہوں نے زمین میں بڑا فساد برپا کیا، آپس کی لڑائیاں، قتل و غارت، اور صرف ہم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، چوری ڈاکے اور بڑے بڑے مظالم اور گناہ انہوں نے اختیار کیے۔ تو اللہ تعالی شانہ نے اپنی مشیت سے زمین کے اکثر حصوں کو ان جنات سے خالی کر دیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ انہوں ان جنات کو جنگلوں میں، بیابانوں میں اور پہاڑوں میں اور دور کی جگہ پر دھکیل دیا جائے۔ ہم نے جن سے انسانی کی آبادی کا ارادہ کیا ہے، آدم اور حوا کو جنت سے اتارا، اور یہ عقائد کی بات ہے، عقیدے کی، دین کی سب کتابوں میں موجود ہے کہ اس وقت جنت بھی پیدا ہو کر موجود اللہ نے کی ہوئی ہے اور دوزخ بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت آئے گی اور پھر ان کو پیدا کیا، یہ دونوں مخلوق ہو چکی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کچھ عرصہ اللہ نے جنت میں رکھا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو۔ پھر دونوں کو زمین پر اتارا، تو یہاں زمین کے جو لوازمات اور عوارضات ہیں ان میں اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا کی اور وہ زمین میں پھیلنا شروع ہوئے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی مشہور ہو جاتی جن کی اصل حقیقت کوئی نہیں، کسی نے گھڑ کر بات چھوڑ دی تو وہ چلتی رہی۔ جو کہتے ہیں کہ شروع میں جی یوں ہوتا تھا، ایک بچہ اور بچی صبح پیدا ہوتے تھے، ایک شام کو، نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ شروع سے ہی 9 ماہ والا سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ بچے کو اللہ قرآن کے حوالے سے تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں میں۔ اب عام طور پر ایک ہی بچہ ہوتا ہے، بچہ یا بچی، لیکن اللہ پاک چاہے تو جوڑا یا ایسے زیادہ بھی کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ آبادی بڑی ہے۔ اور یوں بھی مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی 2 شانیں ہم دن رات دیکھتے ہیں، ایک شان تخلیق ہے اور ایک شان امر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیدا بھی ہم کرتے ہیں اور حکم بھی ہمارا ہی جاری رہتا ہے۔ پیدائش میں اللہ نے تدریج رکھی ہے ہر چیز میں، آہستہ آہستہ، اور اس میں ہم بندوں کو تعلیم دی ہے۔ اللہ تو بیک وقت، اسی وقت
ایک سیکنڈ سے پہلے سب پیدا کر سکتے، لیکن ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوقات کی پیدائش میں انہوں نے اوقات مقرر کیے ہوئے۔ رہا عالم امر تو اس میں تدریج نہیں ہے، وہ یکا یک ہی ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان جنات کی جگہوں کو اکثروں کو خالی کر کے یہاں انسانوں کو آباد کیا، اور یہ دونوں مخلوقات ثقلین کہلاتے ہیں۔ قرآن میں ہے ایھا الثقلان، ثقل عربی میں بوجھ کو کہتے ہیں، اور ہم بوجھل مخلوقیں ہیں باعتبار اپنے اعمال کے۔ جو ہم سے کوتاہیاں اور گناہ ہوتے ہیں وہ وبال اور بوجھ ہے ہمارے اپنے کندھوں کا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ان جنات کی خوش قسمتی جو یہ جاننے کے لیے گھر سے نکلے، اور ان کی کچھ پارٹیاں بنائی گئیں کہ زمین میں کوئی بڑی تبدیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آسمان کی طرف جانا اور وہاں سے سرقہ کر کے کچھ باتوں کا لے آنا چرا کر، وہ ہمیں بند کر دیا گیا۔ شہاب ثاقب ہمیں مارے جاتے ہیں اوپر جانے کی بنا پر، اور فرشتوں نے روک لگا دی ہے۔ تو وہ ڈھونڈتے ہوئے مقام نخلا میں فجر کے وقت پہنچے۔ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی پر اس مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ فجر میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ فجر کے وقت میں قرآن پاک ہی میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بالخصوص قرآن کی تلاوت فجر کے وقت میں سب سے زیادہ موزوں تر ہے۔ اس وقت دنیا کا کچھ بھی کام کاج عام طور پر انسان کو نہیں ہوتا، اور ایک سناٹا ہوتا ہے، اکثر مخلوقات سوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بات جو ہے دل و دماغ سو کر اٹھ کر تازے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قرآن پڑھنا ان جنات نے سنا، جس کی بنا پر ان کے عقائد درست ہوئے، ان کو ایمان نصیب ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تلقین فرمائی، اور ان عقائد میں وہ اب اپنے پیچھے والوں کے پاس جا کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن سنا ہے، اور یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی تورات، اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو معنی یہ کہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ یہودی ہوں جنات، وہ بھی ہماری طرح مسلمان بھی ہوتے ہیں، سکھ اور کافر اور لا دین بھی ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں اور سرکش بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کی ایک بات کو یوں نقل فرمایا ہے، وہ کہتے تھے جنات، پہلے ہمارا یہی گمان تھا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو کوئی ہمیں کبھی اٹھائے گا نہیں۔ یہی انسانوں میں بھی بہت سے لوگ کہا کرتے تھے، بالخصوص مکے کے رہنے والے جو مخاطبین اول تھے قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس بات کا سرے سے انکار کرتے تھے، جب مر گئے مٹی ہو گئے تو کسی نے اٹھانا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کا ایمان سنو کہ وہ ایمان اس پر بھی لے آئے کہ اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے، وہ ہم جنات کو اور تمام انسانوں کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اس کی قدرت کے آگے یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ آسمان و زمین سب مخلوقات وہ بھی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں رکھتے جیسے ہمارے سامنے ایک تنکے کی حیثیت، اس سے بھی کم۔ کیوں؟ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اور حقیقی بڑائی اسی ذات کو حاصل ہے۔ مخلوقات کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ہوئی، پہلے کچھ نہیں تھا، اور قیامت میں اللہ سب مٹا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اب کوئی ہے بادشاہ یا موجود، کوئی کل شیء ہالک الا وجہہ،
اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ یہ زمانہ اور یہ مکان، یہ ٹائم اور یہ سپیس، یہ مخلوق ہے اللہ کی ہماری طرح سے۔ اس میں اللہ مقید نہیں ہے کہ کتنے وقت اور ٹائم اور طریق سے ہے اور کس جگہ ہے۔ مخلوقات کے اندر اللہ کی ذات کی سمائی نہیں، وہ تو بڑی ذات ہے۔ ایک پیالے کے اندر آپ 2-3 من دودھ ڈالنا چاہیں تو یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں الاول الاول ہوں اور الآخر الآخر ہوں۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہے گا، اور آج بھی اس کی قدرت، اس کی حقیقی بادشاہت، اس کی بڑائی قائم ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ محترم ویورز، سامعین ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراغ درس قرآن، جس میں آج سورہ جن کی آیات 7 تا 15 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ آج کا وراغ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔